نجر سن 1997 میں کینیڈا چلا گیا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا آنے کے بعد دوبارہ کبھی ہندوستان نہیں آیا۔ نجر نے پوسٹ میڈیا کو بتایا تھا کہ اس پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں، یہاں تک کہ کینیڈین اخبار کے مطابق اس نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو ایک خط بھی لکھا تھا، لیکن اس کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کے بارے میں مستقل الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ نجر نے ایک آزاد سکھ ریاست خالستان کے لیے تحریک چلائی تھی اور جولائی 2020 میں انڈیا نے اسے دہشت گرد قرار دے دیا تھا۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 18 جون 2023 ایک عام سی اتوار کی شام دنیا بھر میں اور سوشل میڈیا پر لوگ فادرز ڈے منا رہے تھے۔ کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے سرے قصبے میں گردوارہ نانک صاحب میں شام کی پرارتھنا کے لیے معمول کے مطابق عقیدت مند جمع تھے کہ اچانک پارکنگ سے فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کینیڈا کی پولیس کے مطابق 2 نامعلوم نقاب پوش افراد نے ایک شخص کو نشانہ بنایا اور ان پر پے در پے کئی گولیاں داغ دیں۔ پولیس نے مرنے والے شخص کی شناخت گردوارے کے صدر ہردیپ سنگھ نجر کے طور پر کی۔ ہردیپ سنگھ نجر کون تھا؟ اس کا خالستان کی تحریک سے کیا تعلق تھا؟ ہندوستان کو وہ کن کن مقدمات میں مطلوب تھا؟ اور اس کے قتل کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات میں کشیدگی کہاں تک پہنچی ہے؟ آج اسی پہ نظر ڈالیں گے۔ ہردیپ سنگھ نجر کا تعلق انڈین ریاست پنجاب کے جلندھر ضلع کے گاؤں بھرا سنگھ پورہ سے تھا، لیکن ہندوستان کی حکومت کے مطابق نجر علیحدگی پسند تنظیم خالستان ٹائیگر فورس KTF کا سربراہ تھا، اور ہندوستان کی حکومت یہ بھی الزام لگاتی تھی کہ نجر خالستان ٹائیگر فورس کے ارکان کو آپریشن، نیٹ ورکنگ، تربیت اور مالی امداد وغیرہ بھی فراہم کرتا ہے۔ ہندوستان کی پنجاب حکومت کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جلندھر کے پھلورا سب ڈویژن میں اس کے آبائی گاؤں بھرا سنگھ پورہ میں نجر کی کل 11 کنال 13.5 مرلہ اراضی بھی ضبط کر لی تھی۔ پنجاب میں نجر کی یہ جائیدادیں 2020 میں اس کے خالستان کے لیے آن لائن ریفرینڈم کی حمایت کے بعد ضبط کی گئیں۔ نجر سن 1997 میں کینیڈا چلا گیا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا آنے کے بعد دوبارہ کبھی ہندوستان نہیں آیا۔ نجر شادی شدہ تھا اور اس نے سوگواران میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی اہلیہ اور 2 بیٹے چھوڑے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی حکومت کا یہ بھی الزام تھا کہ نجر کا تعلق انڈیا میں کلعدم تنظیم سکھ فار جسٹس سے بھی تھا، اور نجر کو حال ہی میں آسٹریلیا میں خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کے دوران دیکھا گیا تھا۔ وینکوور پوسٹ کی ایک پرانی خبر کے مطابق نجر نے پوسٹ میڈیا کو بتایا تھا کہ اس پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ 1997 سے کینیڈا میں ہی رہ رہا ہے، وہ ہندوستان واپس کبھی نہیں گیا، یہاں تک کہ کینیڈین اخبار کے مطابق اس نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو ایک خط بھی لکھا تھا اور ان پر زور دیا تھا کہ اس کے خلاف ہندوستان کی حکومت نے جو من گھڑت اور بے بنیاد فرضی سیاسی الزامات لگائے ہیں، مقدمات درج کیے ہیں، ان کو ختم کروایا جائے۔ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل رواں سال 18 جون کو کینیڈا کی ریاست برٹش کولمبیا کے شہر میں ہوا۔ کینیڈا کی سکھ برادری میں نجر کے قتل پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس کے قتل کو کینیڈا میں بسنے والی سکھ برادری نے سیاسی قتل قرار دیا۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی نجر کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن اس کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کے بارے میں مستقل الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کچھ روز پہلے معاملہ تب زیادہ خراب ہوا جب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نجر کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے کینیڈا سے انڈیا کے سفارتکار کو رخصت کر دیا۔ یہ معاملہ اس وقت بین الاقوامی سطح کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا کسی طرح بھی ملوث ہونا ناقابل قبول ہے اور ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ان بنیادی اصولوں کے منافی ہے جن کے ذریعے آزاد، کھلے اور جمہوری معاشرے اپنے آپ کو چلاتے ہیں۔ 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر انڈیا کو بہت سے مقدمات میں مطلوب تھا۔
کیونکہ وہ انڈین پنجاب میں ایک علیحدہ سکھ ریاست خالستان کا حامی تھا اور وہ دنیا بھر میں اس کی حمایت میں ہونے والے آن لائن ریفرینڈم میں بھی پیش رہا۔ نجر نے ایک آزاد سکھ ریاست خالستان کے لیے تحریک چلائی تھی اور جولائی 2020 میں انڈیا نے اسے دہشت گرد قرار دے دیا تھا اور اس کی گرفتاری کے لیے 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی تھی۔ انڈیا کے ان الزامات کو نجر نے اپنی زندگی میں ہی مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کینیڈا آیا ہے اور یہاں پر پلمبنگ کا کام کرتا ہے، لیکن اسے وہاں کے سکھ لوگ ایک رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کینیڈا کی ورلڈ سکھ آرگنائزیشن نے نجر کے قتل کو ٹارگیٹڈ کلنگ کہا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے نجر کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں آبادی کے حساب سے تقریباً 58% لوگوں کا مذہب سکھ ہے، جبکہ 39% لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1980 اور 1990 کی دہائی کے اوائل میں ایک پرتشدد خالستان علیحدگی پسند تحریک نے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان میں سے ایک واقعہ گولڈن ٹیمپل پر ہندوستان کی حکومت کا آپریشن تھا۔ گولڈن ٹیمپل سکھوں کی مقدس عبادت گاہ ہے اور اس کے نتیجے میں اندرا گاندھی جو کہ ہندوستان کی وزیر اعظم تھیں، ان کو ان کے سکھ باڈی گارڈ نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک خون ریز آپریشن ہوا جس میں بہت سے سکھ اٹھائے گئے، قید کر دیے گئے، مار دیے گئے، لاپتہ ہو گئے، جن کا آج تک پتہ نہ چل سکا۔ اور اس تحریک کے وہ حامی جو زندہ بچ گئے اور جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، ان میں سے اکثریت کی تعداد کینیڈا میں مقیم ہے۔ اسی طرح ایسے درجنوں اور سکھ ہیں جو کہ خالستان کے حامی تھے اور وہ یا تو بیرون ملک غائب ہو گئے یا قتل ہو گئے۔ اس دفعہ معاملہ کچھ سنگین ہے کیونکہ اس کا نوٹس وزیر اعظم کینیڈا جسٹن ٹروڈو نے خود لیا ہے۔ اس خطے میں تو چوہے بلی کا کھیل چلتا رہتا ہے۔ یہاں پر کلبھوشن یادو جو کہ انڈیا کی نیوی کا ایک افسر تھا، پاکستان نے پکڑا، لیکن کیونکہ معاملہ پاکستان کا اور ہندوستان کا تھا، یا افغانستان بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے یا اور ہمسائے ممالک بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس کے امپلیکیشنز کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ کچھ مختلف اس لیے بھی ہے کہ کینیڈا نے یہ معاملہ بین الاقوامی طور پر اٹھایا ہے اور اس نے امریکہ، یورپ، برطانیہ، آسٹریلیا سب کے سامنے اپنا کیس پلیڈ کیا ہے کہ میرے ایک شہری کو میرے گھر میں گھس کر ایک دوسری حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ پاکستان سمیت تقریباً ساری دنیا نے نجر کے قتل کی مذمت کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ نجر کے قاتلوں کو جلد پکڑا جائے گا اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔